السلام علیکم۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے دشمن اور اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے دوست کے بارے میں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، درخواست ہے کہ آپ نے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اگر آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھو گے آپ کی زندگی یہ ویڈیو بہت ساری چینج کرنے والی ہے، بہت تبدیل کرنے والی ہے یہ ویڈیو آپ کی زندگی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کلام کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اے اللہ، میں تیرے سب سے بڑے دشمن کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اس بندے کو دیکھوں جس سے تو سب سے زیادہ نفرت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ، فلاں جنگل ہے، اس کے پاس ایک پہاڑی ہے، تم پہاڑی کے اوپر جا کر بیٹھ جاؤ، اور جو بندہ سب سے پہلے اس جنگل میں داخل ہوگا وہ میرا سب سے بڑا دشمن ہے۔ وہ گئے اور بیٹھ گئے اور دیکھا کہ ایک بندہ ہے، اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ بھی ہے جو اس کی انگلی پکڑ کر چل رہا ہے۔ وہ جنگل میں داخل ہو رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دونوں کو بڑے غور سے دیکھ لیا کہ یہ وہ بندہ ہے جو اللہ کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اب دشمن دیکھ لیا تو واپس آئے اور پھر اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ، اب تو نے دشمن تو دکھا دیا، اب سب سے بڑا دوست بھی دکھا دیا۔ اللہ نے کہا موسیٰ، اسی پہاڑی پہ چلا جا، اسی جنگل میں جو سب سے آخر میں باہر آئے گا نا، وہ میرا سب سے بڑا دوست ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر چلے گئے اور دیکھنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد ایک بندہ باہر آیا جس کے کندھوں پر ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا۔ جب وہ روشنی میں آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا یہ تو وہی بندہ تھا جن کو انہوں نے صبح دیکھا تھا۔ صبح وہی بندہ تھا جو جنگل میں داخل ہو رہا تھا اور اب وہی باہر آ رہا ہے۔ دوبارہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہوئے اور عرض کی کہ اے اللہ، جب میں نے پوچھا کہ آپ کا سب سے بڑا دشمن کون ہے تبھی آپ نے یہ بندہ دکھایا، اور جب میں نے پوچھا کہ آپ کا سب سے بڑا دوست کون ہے تبھی آپ نے یہی بندہ دکھایا۔ اے اللہ، فرق صرف اتنا ہے کہ صبح اس بندے کے ساتھ جو بچہ ہے وہ انگلی پکڑ کے چل رہا تھا، اور اب یہ بچہ اس کے کندھوں پہ بیٹھا ہوا تھا۔ کیا بچے کو ساتھ چلانے اور کندھوں پہ بٹھانے سے آپ کا دشمن دوست بن گیا؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ موسیٰ، بات ایسی نہیں، اس میں کوئی حکمت نہیں۔ جب تم واپس آ گئے اس بندے کو دیکھ کر، وہ بندہ اور اس کا بچہ چل رہے ہیں، جنگل میں چلتے چلتے وہ بچہ تھک گیا، اس کے پاؤں درد کرنے لگے۔ اس نے اپنے بابا سے پوچھا کہ بابا، اس جنگل سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ اس کے بابا نے کہا ہاں ہے۔ کیا؟ اس نے کہا پہاڑ، اس سے بڑی چیز؟ اس نے کہا دریا، اس سے بڑی چیز زمین۔ غرض وہ ایسے پوچھتا رہا اور وہ بتاتا رہا، آخر میں وہ اس سے بڑی چیز پوچھتا رہا۔ اس نے کہا کہ اس سے بڑی چیز ہے میرے گناہ، یعنی سب سے بڑی چیز ہے میرے گناہ۔ اب اس بچے نے پوچھا کہ بابا، تمہارے گناہوں سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ اس نے کہا ہاں، ایک چیز ہے جو میرے گناہوں سے بہت بڑی ہے۔ یہ بات بہت ہی غور کرنے والی، ایک چیز ہے جو میرے گناہوں سے بہت زیادہ بڑی ہے۔ اس نے پوچھا کیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میری اللہ کی رحمت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موسیٰ، جب اس نے یہ جملہ کہا فوراً میری رحمت کو جوش آیا کہ میں اس بندے کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھ رہا ہوں، میں دشمن کہہ رہا ہوں اس بندے کو، اور اس کا میری رحمت پہ اتنا یقین ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موسیٰ، میں نے اسی وقت اس بندے کو اپنا سب سے پیارا دوست بنا لیا۔ گناہ کرنا لیکن اس پہ ڈٹ جانا، یہ سب سے بڑی غلطی ہے۔ گناہ کیا شیطان نے، اس پر ڈٹ گیا، اور گناہ کیا حضرت آدم علیہ السلام نے، جس کی وجہ سے جنت سے نکالے گئے، لیکن ڈٹے نہیں، اللہ سے معافی مانگتے رہے، توبہ مانگتے رہے، روتے رہے، اور جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ جنت میں بلا لیا۔ اللہ تعالیٰ اتنے غفور الرحیم ہیں، اتنے غفور الرحیم ہیں، خود قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ۔ اس کا مفہوم کیا ہے کہ میرے بندوں کو کہہ دیجئے، کن کو؟ جنہوں نے اپنی زندگی ضائع کر دی۔ کس چیز میں؟ میری نافرمانی میں، شراب میں، زناکاری میں، بدکاری میں، چوری میں، غرض گناہوں میں اپنی زندگی ضائع کر دی۔ ان بندوں کو کیا کہہ دیجئے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو، میری طرف لوٹ آؤ، مجھ سے معافی مانگو، میں معاف کرنے والا ہوں، کیونکہ میں غفور الرحیم ہوں۔ جب اس دنیا میں نا ہم گناہ کرتے ہیں تو زمین اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگتی ہے کہ اے اللہ، مجھے اجازت دے، میں اس بندے کو اپنے اندر غرق کر دوں، وہیں سے پھٹ جاؤں، اس کو اپنے اندر سما لوں، اور پانی
اجازت مانگتا ہے کہ اے اللہ مجھے اجازت دے میں اس کو ڈبو ڈبو کے غوطے دے دے کے مار دوں، اور ہوائیں اللہ سے اجازت مانگتی ہیں کہ اے اللہ ہمیں اجازت دے ہم اس گناہ کرنے والے بندے کو پٹک پٹک کے مار دیں، پہاڑوں سے ٹکرائیں اس کو، درختوں سے ٹکرائیں اس کو، اتنا عذاب دیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کیوں؟ یہ تمہارا بندہ، یہ بندہ میرا ہے، اس کو میں نے بنایا، اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے وہ میں نے کرنا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جو نبی ہیں، 950 سال لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے رہے، لوگ ان کی بات ہی نہیں مانتے تھے بلکہ ان کو آگے سے برا بلا بھی کہتے تھے کہ جا تو اپنا کام کر، تھک گئے ہیں لوگوں کی باتیں سن کے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تو اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اے اللہ اب تو ان پر عذاب بھیج دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک کام دیا، ان کو کہا کہ تم برتن بناؤ مٹی کے، انہوں نے 40 سال تک برتن بنائے، 40 سال تک۔ پھر اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اے اللہ اب کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا اب ان کو توڑ دو۔ نوح علیہ السلام نے جب یہ حکم سنا تو برتن توڑنے لگ گئے۔ حکم ربی ہے، وہ توڑا نہیں جا سکتا اور چھوڑا بھی نہیں جا سکتا کیونکہ وہ نبی ہے۔ لیکن جب برتن توڑ رہے ہیں، ہاتھ بھی کانپ رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بھی نکل رہے ہیں اور دل میں درد بھی محسوس ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے نوح تو نے تو بے جانوں کو بنایا، تو نے تو یہ مٹی کے بے جان برتن بنائے، ان کو توڑنے میں تجھے اتنا درد ہو رہا ہے، تجھے کیا لگتا ہے کہ میں اپنے بندوں کو عذاب دیتا ہوں؟ آسانی سے دے دیتا ہوں، میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے بندوں کو عذاب دوں۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے چھوٹے سے چھوٹے نیکی کے کام پر اتنا بڑا اجر رکھا ہے۔ کیوں؟ تاکہ میرا ہر ایک بندہ جہنم سے بچ جائے۔ جہنم بہت ہی بری چیز ہے۔ جہنم کا جو سب سے بڑا نہیں بلکہ جو سب سے نچلا ہلکا درجہ ہوگا نا، اس میں جب جہنمی کو پیاس لگے گی وہ پانی مانگے گا، اس کو پینا پڑے گا پانی، اتنی شدت کی پیاس ہوگی اور اس کو اتنا کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا کہ جب وہ اپنے منہ کے قریب کرے گا تو منہ کا سارا ماس اس پیالے میں گر جائے گا، اتنا کھولتا ہوا پانی۔ لیکن پیاس کی شدت ایسی ہوگی کہ اس کو وہ پانی بھی پینا پڑے گا، اور جب وہ پانی پیے گا تو اس کی ساری آنتریاں، پیٹ کا سب کچھ باہر چلا جائے گا، پیشاب والی جگہ سے، پخانے والی جگہ سے، تو فرشتے دوبارہ اس کو اٹھا کر پھر اس بندے میں ڈالیں۔ اتنی دردناک جہنم ہے، وہ بھی صرف ہلکے سے درجے والی۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا ہر بندہ اس جہنم سے بچ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ایک قید خانے میں گئے، وہاں پہ دیکھا ایک عورت اپنے بچے کو پیار کر رہی ہے۔ اچانک کیا ہوتا ہے، اس کا بچہ گم ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے بچے کو ڈھونڈتی ہے، کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے، غرض اس کو بچہ نہیں ملتا۔ اب وہ اپنی ممتا کی تسلی کے لیے دوسرے کے بچوں کو اٹھاتی ہے، ان کو پیار کرتی ہے، لیکن اس کی ممتا کو قرار نہیں آتا۔ اچانک سے اس کو اپنا بچہ دکھائی دیتا ہے، وہ بھاگ کر اس کو اٹھاتی ہے، اپنی جولی میں ڈالتی ہے، اس کو چومتی ہے، سینے سے لگاتی ہے، یعنی اس کو بہت پیار کرتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام یہ ماجرا دیکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ میرے صحابہ، یہ عورت جتنا اب اپنے بچے کو پیار کر رہی ہے نا، اللہ اس سے 70 گنا زیادہ اپنے بندے کو پیار کرتا ہے، اس سے 70 گنا زیادہ اپنے بندے کو پیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جگہ جگہ کہتا ہے کہ مجھ سے معافی مانگو میں معاف کر دوں گا، مجھ سے معافی مانگو میں معاف کر دوں گا، لیکن ہم معافی نہیں مانگتے، ہم گناہ کرتے ہیں، شرمندہ نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے وہ بندہ پسند نہیں جو نیکی کرے، اس پر غرور کرے، اس پر تکبر کرے، اور مجھے وہ بندہ بہت پسند ہے جس سے گناہ ہو جائے لیکن وہ اس پر شرمندہ ہو، وہ گناہ کر کے یہ نہ کہے کہ کوئی بات نہیں میں تو غلطیوں کا پتلا ہوں، نہیں، وہ گناہ کر کے یہ کہے کہ اللہ غلطی سے ہو گیا، اس بار ہو گیا، اگلی بار نہیں کروں گا، اللہ اس بار چھوڑ دے، اگلی بار نہیں کروں۔ اگر اتنے بڑے غفور الرحیم اللہ سے ہم معافی نہ مانگ سکے، ہم غفور الرحیم اللہ، غفور جس کی صفت ہے، اس سے معافی نہ مانگ سکے تو ہم کس سے معافی مانگیں گے؟ ہمیں کون معاف کرے گا؟ اگر اللہ تعالیٰ ہم سے اتنا پیار کرتے ہیں، ہم اس کا بدلہ نہیں دے سکتے، تو ہم دنیا والے جو ہم سے پیار کرتے ہیں اللہ کے مقابلے میں تو نہیں کرتے نا، ان کا بدلہ کیسے دے سکتے ہیں؟ کیسے؟ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں پہ توبہ کریں،
شرمندہ ہوں، اللہ سے معافی مانگیں کہ اللہ اس بار معاف کر دے، اگلی بار نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تو بار بار گناہ کر لے، بار بار میری طرف آ جا، بار بار گناہ کر لے، بار بار میری طرف آ جا، میں تجھے معاف کروں گا۔ لیکن جو بندہ اس وجہ سے گناہ کرتا ہے کہ کوئی نہیں، گناہ کر لیتے ہیں، اللہ غفور الرحیم معاف کر دے گا، جان بوجھ کر گناہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے صرف تو غفور الرحیم تو ہے، ساتھ میں جبار بھی ہے، ساتھ میں وہ قہار بھی ہے۔ جان بوجھ کر گناہ نہیں کرنا۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ نے اللہ سے معافی مانگنی ہے، اور جو ہو گیا، جو زندگی گزر گئی ہے نا، اس کو ہم واپس نہیں لا سکتے۔ نافرمانیوں میں گزر گئی، غلطیوں میں گزر گئی، کوتاہیوں میں گزر گئی، لیکن جو ابھی باقی ہے وہ تو ہم سنوار سکتے ہیں۔ اگر ہمیں پتا ہے کہ ہم نے بہت زندگی جینا، کسی کو پتا ہے کہ میں نے اگلے پل جینا ہے کہ نہیں؟ کیا کبھی ایسا ہوا کہ پہلے باپ آیا ہے تو پہلے باپ ہی جائے گا؟ کتنے واقعات ہمیں ایسے دیکھنے کو ملتے ہیں کہ پہلے آیا تو باپ ہے، لیکن ایک بزرگ باپ اپنے جوان بیٹے کی میت کو کندھا دے رہا ہے، اور کسی کو نہیں پتا کہ اس نے کس وقت مر جانا ہے۔ ہم گناہ تو اسی لیے کریں نا کہ ہمیں پتا ہو کہ ہمیں 70 سال کی زندگی کے بعد ہی ہمیں مر جانا ہے، تو ہم 50 سال گناہ کریں، باقی 30 سال معافی مانگیں۔ جب ہمیں پتا ہی نہیں ہے کہ ہم نے کب مر جانا ہے، ہو سکتا ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہوں، مر جائیں، ہم نے گناہ کر لیا لیکن ابھی توبہ نہیں مانگی، ہم مر جائیں، تو اس گناہ کا حساب کیسے دیں گے؟ تو اسی لیے آپ سے درخواست ہے کہ فوراً اللہ سے توبہ کریں، اللہ کے حضور معافی مانگیں، اللہ اگلی بار نہیں ہوتا، اور اللہ غفور الرحیم ہے، وہ بے شک ہمیں معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔